شهر رمضان يا شهر رمضان شهر رمضان يا شهر رمضان شهر رمضان يا شهر رمضان. ناظرین کرام، السلام علیکم. میں ذیشان حیدر لے کے حاضر ہوا ہوں آپ کا اپنا پروگرام فضیلت رمضان. آج کے دن پھر بندہ اپنے خدا سے 3 چیزوں کا مطالبہ کر رہا ہے. سب سے پہلی چیز، اے میرے مالک، مجھے اپنے ان بندوں میں شمار کر جو تیری بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں. دوسری چیز، اے میرے خدا، مجھے اپنے صالح بندوں میں شمار کر. اور تیسری چیز، اے میرے پروردگار، مجھے اپنے ان دوستوں میں شمار کر جو تجھ سے سب سے زیادہ قریب ہیں. یہ 3 چیزیں ہیں، ایک کے بعد ایک انسان اس کو طلب کر رہا ہے. سب سے پہلے اس نے یہ کہا کہ مجھے ان بندوں میں شامل کر جو تیری بارگاہ میں آ کے استغفار کرتے ہیں. استغفار کا جب مرحلہ ختم ہوا تب بندے کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوئی کہ اس نے کہا کہ مالک، مجھے اپنے صالح بندوں میں شمار کر. اس لیے کہ جب تک انسان گناہ میں مبتلا ہے اور معصیت خدا کر رہا ہے، وہ خدا کے صالح بندوں میں شمار نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے انسان استغفار کر کے اپنی ذات سے سارے گناہوں کو دھو لے. جب گناہ معاف ہو جائیں تب انسان صالح بندوں میں شامل ہوگا. اس کے بعد جو تیسری منزل ہے وہ اس سے بھی بڑھ کے ہے کہ جب انسان صالح بن گیا، اب وہ اس بات کا حقدار ہے کہ خدا کی بارگاہ میں کہے کہ مالک، مجھے ایسا دوست بنا دے کہ جو تجھ سے سب سے زیادہ قریب ہو. یہ تینوں چیزیں ایک کے بعد ایک آ رہی ہیں، مرحلہ ایک کے بعد ایک ہے تینوں کا. اگر استغفار نہیں کیا تو انسان عبد صالح نہیں بن سکتا. اگر عبد صالح نہیں ہے تو انسان اللہ کا مقرب بندہ نہیں بن سکتا ہے. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ خدا کا دوست بن جائے، خدا کا محب بن جائے، خدا اس کو چاہنے لگے. لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان سارے گناہوں سے دور ہو، معصیت سے دور ہو، برے کام نہ کر رہا ہو. کوئی ایسا انسان اس دنیا میں نہیں ہے جس نے اس دنیا میں آنے کے بعد برے کام نہ کیے ہوں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے ایک بار برا کام کر لیا تو اب وہ خدا کا نیک بندہ نہیں بن سکتا. اس کا اہتمام بھی پروردگار عالم نے کیا ہے کہ تم میری بارگاہ میں آ کے استغفار کرو، توبہ کرو، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اس کے بعد تم میرے ان بندوں میں آ سکتے ہو جن کو عبد صالح کہا جاتا ہے. استغفار ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے انجام دینے سے خداوند کریم بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. معصومین کی جو دعائیں وارد ہوئی ہیں اس میں 3 طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں توبہ کے بارے میں، گناہ سے معافی مانگنے کے بارے میں. سب سے پہلا لفظ آپ نے سنا ہوگا توبہ. کہتے ہیں کہ فلاں آدمی نے اپنے گناہ سے توبہ کی، میں نے توبہ کر لیا. توبہ کے معنی ہوتا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا. عموماً یہی معنی کیے جاتے ہیں. اس کے بعد ایک لفظ اور استعمال ہوتا ہے جس کو لفظ عفو کہتے ہیں، عین فے واو. اس کے معنی بھی ہم کرتے ہیں خدا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اور تیسرا لفظ ہے استغفار. اس کے معنی بھی ہم یہی کرتے ہیں کہ خدا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. جبکہ عربی زبان میں ان تینوں لفظ کے معنی الگ الگ ہیں. توبہ کہتے ہیں کسی منزل سے اگر انسان نکل گیا ہے، دوسری منزل کی طرف، دوسری جگہ پہ چلا گیا ہے، اور دوسری جگہ جانے کے بعد اس کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ میں جو پہلی منزل سے نکلا ہوں میں نے غلطی کی ہے، پہلی والی منزل صحیح ہے، دوسری والی غلط ہے. تو اب جو دوسری منزل سے پھر وہ پہلی منزل کی طرف پلٹ رہا ہے، اس رجوع کو، اس پلٹنے کو توبہ کہتے ہیں. ہمارے معاشرے میں کیا ہے، کوئی غلطی کی فوراً رخسار پہ اپنے ہاتھ مار کے کہتے ہیں پروردگار توبہ. یہ بچوں کی توبہ ہے. لیکن جب انسان کے اندر شعور پیدا ہو جائے، شعور بندگی پیدا ہو جائے، تو پھر رخسار پہ ہاتھ مارنے سے توبہ نہیں ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک انسان اطاعت پروردگار کی منزل پہ تھا
وہاں سے نکل کے شیطان کی اطاعت میں چلا گیا، لیکن کچھ دن کے بعد اس کو احساس ہوا کہ جس منزل سے میں ہو کے آیا ہوں وہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ تو جس دن وہ اطاعت شیطان سے نکل کے اطاعت پروردگار کی طرف رجوع کر رہا ہے، اسی کو توبہ کہا جاتا ہے۔ عفو کہتے ہیں کسی چیز کو بالکل سے ختم کر دینا۔ جب بندہ خدا کی بارگاہ میں کہتا العفو العفو، یعنی میرے مالک میرے گناہوں کو ختم کر دے، یعنی جب میں قیامت میں پہنچوں تو میرا نامہ اعمال بالکل صاف ہو، کوئی بھی داغ میرے دامن کردار پہ نہ ہو۔ تیسرا لفظ استغفار ہے۔ استغفار کے معنی توبہ کے نہیں ہوتے، استغفار کے معنی یہ نہیں ہے کہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، استغفار کے معنی ہے کہ مالک میرے گناہوں کو پوشیدہ کر دے۔ مغفر کہتے ہیں اس کیپ کو، اس ہیلمٹ کو کہ جو فوجی جنگ کرتے وقت اپنے سر پہ لگاتا ہے تاکہ اگر دشمن کی طرف سے کوئی گولی آ رہی ہے تو اس سے محفوظ رہے۔ مغفر یعنی وہ ہیلمٹ کہ جو انسان کے سر کو محفوظ رکھے، چھپا کے رکھے۔ استغفار یعنی پروردگار میرے گناہوں کو چھپا دے تاکہ تیرے بندوں کے سامنے میری عزت و آبرو باقی رہے۔ روایات میں استغفار کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے۔ معصومین رسول اکرم جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ گناہ کریں گے، لیکن یہ لوگ کثرت سے خدا کی بارگاہ میں استغفار کرتے تھے۔ روایت کے جملے ہیں کہ رسول اکرم روزانہ 100 مرتبہ استغفر اللہ کہا کرتے تھے۔ جناب ام سلمہ زوج رسول کا بیان ہے کہ رسول اکرم اپنی زندگی کے آخری ایام میں کثرت سے استغفار کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ استغفار صرف گناہوں کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ جب بندہ یہ چاہتا ہے کہ خدا کے قریب ہوں تو خدا کو یہ ادا پسند ہے کہ جب بندہ میری بارگاہ میں آئے تو پہلے اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرے۔ قرآن مجید کے سورہ نو میں پروردگار عالم نے استغفار کے فائدے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان استغفار کرتا ہے تو پروردگار عالم آسمان سے بارش نازل کرتا ہے۔ دوسرا فائدہ، پروردگار عالم درختوں پہ پھل لگاتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس اولاد نہیں ہیں، استغفار کے ذریعے پروردگار عالم ان کو اولاد عطا کرتا ہے۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ پروردگار استغفار کے ذریعے نہروں میں پانی جاری کرتا ہے۔ یہ چاروں کام بتا رہے ہیں کہ استغفار کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پہلے انسان گناہ کرے پھر بارگاہ خداوندی میں آ کر کہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ معصومین کا استغفار اپنے گناہوں کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، معصومین کا استغفار اس لیے ہوتا ہے تاکہ یہ نعمتیں ہم تک پہنچ جائیں۔ ورنہ معصومین کی زندگی میں ہم نے کوئی ایسا مرحلہ نہیں دیکھا کہ جب انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہو کہ جس سے خدا ناراض ہوتا ہو، جسے ہماری زبان میں گناہ کہتے ہیں، لیکن پھر بھی سب سے زیادہ معصومین استغفار کرتے ہیں صرف اس لیے تاکہ آسمان سے بارش بھی نازل ہو، درختوں میں پھل بھی لگیں، بے اولاد کو اولاد بھی مل جائے، نہروں میں پانی بھی جاری ہو جائیں۔ بس معلوم یہ ہوا کہ استغفار کرے انسان تاکہ یہ ساری نعمتیں انسان کو مل سکیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، کل پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔ شهر رمضان يا شهر رمضان، شهر رمضان يا شهر رمضان، شهر رمضان يا شهر رمضان، شهر رمضان يا شهر رمضان۔